السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، اصل چیز یہ ہے کہ عورت اپنی آواز کو مردوں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ لیکن چونکہ ضرورت پڑتی ہے بلانے کی، مخاطب کرنے کی یا اور کسی چیز کی، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی آواز کو پردہ نہیں رکھا ہے، وہ غیر مرد سے ضرور بات کر سکتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں چند چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ التسبیح للرجال یعنی اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی جہاں بات کرنا ہے، مثال کے طور پر امام کو متنبہ کرنا ہے کسی غلطی کے اوپر، یا کوئی شخص آگے سے گزرنا چاہتا ہے اور اسے روکنا ہے، یا اس قسم کی کوئی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، بغل میں اس کے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اب دیکھتا ہے کہ سامنے سے سانپ آ رہا ہے، تو سبحان اللہ کہہ کر کے اپنے ساتھی کو متنبہ کر سکتا ہے، یا اس قسم کی اور بھی کوئی بھی چیز ہو۔ تو گویا کہ اگر نماز میں فمن نابہ شیء، نماز میں اگر کوئی چیز ایسی درپیش آ جائے تو ایسی صورت میں سبحان اللہ کہنا ہے مرد کے لیے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے بات بن جائے، لیکن ایسی صورت ہو کہ بات نہیں بنتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نابینا ہے، آگے جا رہا ہے اور سامنے گڑھا ہے، وہ سبحان اللہ کہتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ متنبہ نہیں ہو رہا ہے، تو اگر گرنے کا خطرہ ہے یا کنواں ہے گرنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ نماز توڑ کر کے اس کو بچا لے گا۔ گھر میں کوئی بچہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دیکھے کہ بچہ اچانک اٹھا اور سامنے چراغ جل رہا ہے، اب بچہ آ کر کے یا انگیٹھی جل رہی ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈال دے گا، ظاہر بات بچہ سبحان اللہ کہنے سے نہیں سمجھے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر کے اس کو پکڑ لے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جہاں بات کی گفتگو کا معاملہ ہو وہاں پر کیا کرے گا؟ صرف سبحان اللہ کہے گا۔ امام کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کھڑا ہو رہا ہے، امام کو کھڑے ہونا چاہیے تھا، وہ بیٹھ گیا ہے، تو ایسے موقع پر اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ یہ مردوں کے لیے ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التصفیق للنساء، عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے، عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے، یعنی وہ آواز سے سبحان اللہ نہیں کہے گی، خاص طور پر ایسے وقت میں جہاں وہ مردوں کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھ رہی ہو، یا ایسے وقت میں کہ وہاں پر اجنبی مرد بھی موجود ہیں، اگرچہ وہ اکیلے نماز پڑھ رہی ہے، اجنبی مرد موجود ہیں، تو ایسے موقع پر اسے سبحان اللہ نہیں کہنا ہوگا بلکہ اسے تالی بجایا جائے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کئی چیزیں پیش آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورت تالی بجائے گی تو اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس کی کیفیت علماء نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو یا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے مارے گی۔ یہ تالی بجانا جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کہتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہاتھ کے بلکہ بعض علماء نے صرف 2 انگلی لکھا ہے کہ 2 انگلی سے اپنی انگلی بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر منہ مارے گی۔ تو علی کل حال ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت اکیلے میں نماز پڑھ رہی ہے یا عورتوں کی جماعت ہے تو ایسی صورت میں وہ سبحان اللہ کہے گی یا کہ وہ ہتھیلی بجائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر سبحان اللہ کہہ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں چونکہ مرد موجود ہیں اور مردوں کی توجہ متوجہ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے اسے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر صرف عورتیں ہیں، جیسا کہ بعض صحابیات سے سبحان اللہ بعض موقعوں پر کہنا ثابت ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں وہاں سبحان اللہ کہے گی، اس لیے کہ اصل چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے۔ چونکہ ایک عذر تھا، جب وہاں پر عذر نہیں پایا گیا تو
اصل چیز جو سبحان اللہ کہنا وہ مشروع ہوگی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں بھی عورت ہتھیلی بجا کر ہی، تالی بجا ہی کر کے امام کو متنبہ کرے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ اجنبی مردوں کی موجودگی میں عورت کو سبحان اللہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ذرا غور کریں گے، ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگ خالص عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی وہ سبحان اللہ کہہ کر کے لوگوں کو یا کسی کو یا متنبہ نہیں کرے گی۔ یہ عام حالات سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ عورت اپنی آواز کا پردہ رکھے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے، بغیر کسی خاص مجبوری کے وہ لوگوں کے سامنے اپنی آواز کا اظہار نہ کرے۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض ایسی صورتیں اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے پائی جا رہی ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایسی لڑکی کو جو تقریباً بلوغت کے قریب رہتی ہے یا بالغ رہتی ہے، بسا اوقات لڑکیوں کا یا بچوں کا جہاں فنکشن ہوا کرتا ہے، ایسی لڑکی کو بلاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے یا نعت پڑھنے کے لیے۔ یہ چیز قطعاً مناسب نہیں ہے۔ جب نماز میں سبحان اللہ کہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے تو آواز بنا کر کے اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اسی طریقے سے آج کل یہ ایک بہت غلط رسم چل چکی ہے اور اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جن کے اوپر التزام یعنی دینی جو اقدار ہیں اس کے لحاظ، یعنی اپنے کپڑے سے، اپنی شکل و صورت سے جو دیندار معلوم ہوتے ہیں، وہ بھی ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں جس میں عورتوں کو بلایا جاتا ہے عید میلاد النبی وغیرہ کے موقع پر نعت پڑھنے کے لیے یا عام حالات میں مشاعرے وغیرہ میں غزل یا نظم پڑھنے کے لیے۔ یہ چیز بھی قطعاً مناسب نہیں ہے بلکہ ناجائز کی حد تک ہے۔ ایک اور چیز ہے جو آج قابل لحاظ ہے، آج آپ کو یوٹیوب کے اوپر بہت سی عورتوں کی تقریریں ملیں گی، اگرچہ وہ پردے میں رہتی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز مناسب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں عورت کیا ہے؟ اس کی آواز بھی مرد کے لیے کشش کا سبب ہے، مرد کی توجہ بٹنے کا سبب ہے۔ یہ چیز ایک حدود میں ہو، لیکن یہ ہے کہ اسے بالکل لوگوں میں عام کیا جائے، جو چاہے سنے، مرد سنے، عورت سنے، نیک نیت رکھنے والے بھی سنیں، بری نیت رکھنے والے بھی سنیں۔ اس طریقے سے آج ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہماری بہت سی بہنیں اس میدان میں کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، میری دعا ہے، اور میں ان کی نیت کے اوپر کوئی شبہ نعوذ باللہ من ذالک نہیں کہتا، لیکن یہ کہتا ہوں اس طریقے سے عام ہونا اور اپنی تقریروں کو ویڈیو وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں میں عام کرنا جس میں آنکھ کھلی رہتی ہے، بسا اوقات ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ جھٹکنا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اس کی اجازت نہیں دی کہ اور سبحان اللہ کہے، تو چہ جائے کہ مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے تقریریں کر رہی ہے، تو اس چیز کی اجازت کہاں ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے۔ کسی ضرورت کے موقع پر آج ایک عجیب ہمارے یہاں ایک رسم چل چکی ہے جو بدعت کی حد تک ہے کہ آج جہاں پر خالص مسلمانوں کا پروگرام ہوا کرتا ہے، وہاں بھی لوگ کسی بات کے، کسی کی آمد پر یا کوئی چیز اچھی لگے تو یا کوئی چیز پسند آ جائے تو ایسے موقع پر تالیاں بجایا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، یا کم سے کم یہ چیز مستحسن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ التسبیح للرجال، کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اولاً وہ بات شرعی ہے یا عام جائز بات ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی تعجب کی ہے، تو آپ سبحان اللہ کہیے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، یہ تالیاں پیٹنا یہ ہم نے غیر قوموں سے لیا ہے، تو غیر قوموں کی مشابہت کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خرابی پائی جا رہی ہے کہ یہ تالیاں پیٹنا یہ مسلمان مردوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، بلکہ
بلکہ کس کے لیے کہا ہے؟ عورتوں کے لیے کہا ہے۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔